کہتے ہیں کہ دلی شریف میں ریاست کے بادشاہ کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا. اس نے مسئلہ پوچھا، وہاں کے دلی کے مولویوں نے اس کا جواب لکھا، اپنے مدرسے کی مہر لگائی، مولویوں نے اپنی مہر لگائی، دستخط کیے. انہوں نے کہا یہاں کے مولویوں کا تو اس مسئلے پر اتفاق ہے، اب اس کی تصدیق کروائی جائے بانس بریلی سے. کہاں سے؟ بریلی شریف سے. ہندوستان میں 2 بریلیاں، ایک ہے رائے بریلی، ایک ہے بانس بریلی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بانس بریلی کے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کی طرف ہاں جی یہ فتویٰ لے کر ریاست کا وہ نمائندہ آیا، آ کر کہنے لگا مولانا رضا علی خان سے ملنا ہے، بادشاہ نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا وہ رہے مولانا رضا علی خان. پہنچے، بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال نے؟ طبیعت سی ہے؟ ٹھیک ہے. لگا مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، مسئلے کی تصدیق کرانی ہے، مہربانی کریں مسئلے کی تصدیق فرما دیں. آپ نے فرمایا او سامنے کمرہ ہے، اوتھے ساڈا مفتی بیٹھے، آج کل وہ فتوے دے رہے ہیں، ادھر جا کے فتویٰ لے لے. ہو گیا تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آیا، کہنے لگا بابا جی اندر کوئی مفتی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا مفتی صاحب کے بیٹھنے کا وقت ہو سکتا ہے وضو کے لیے گئے ہوئے ہوں، سجدے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بھی انتظار کر لے. پھر گیا اندر بیٹھ کے پھر واپس آیا، آپ کے مفتی صاحب نہیں آئے، میں دور سے آیا ہوں، مجھے واپس جانا ہے. آخر کار کہتے ہیں تیسری دفعہ آپ نے پوچھا خدا کا بندہ تجھے اندر کوئی مفتی بیٹھا ہو نظر نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا او جلیا وہی تے احمد رضا ہے، وہی تے مفتی ہے، وہی تو فتوے دیتا ہے. تو کہتے ہے بچہ بیٹھا ہے، تیری نظر میں یہ بچہ ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں یہ بچہ کتنا بڑا ہے. آج کل افتاء پر بیٹھ کر فتوے یہی دیتا ہے، جا مسئلہ بتا اور اپنا جواب لے کر چلا جا. کہتے وہ بندہ آیا، اس نے آ کر کہا مفتی صاحب ہیں آپ، کیا کام ہے؟ کہنے لگا ایک مسئلے کی تصدیق کروانی ہے. آپ نے دیکھا، فرمایا اس مسئلے کی تحقیق کرانی ہے، یہ تو جواب غلط لکھا ہوا ہے. غلط لکھا ہوا ہے؟ کہا اگر آپ کہتے تو میں درست جواب لکھ دیتا ہوں. کہنے لگا آپ درست لکھیں گے جواب؟ کہتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں. اس نے کہا لکھ دے. آپ نے نہ دوسرے ورقے پر یا اس کی دوسری سائڈ پر آپ نے درست جواب لکھ کر کہا اب یہ جواب درست لے جا. وہ بڑا حیرت زدہ ہوا، واہ مولانا اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہاں جی دلی کے مولویوں نے جواب کچھ اور لکھا ہے، آپ کا جواب کچھ اور ہے، یہ تو حیرت کی بات ہے. اچھا کہنے لگا ساڈا کی ہے مولویوں کے جھگڑے نے، ہاں جی دیکھا ہی جائے گا. مولویوں کے جھگڑے ہیں، بریلی والے اور فتویٰ دے رہے ہیں، دلی والے اور فتویٰ دے رہے ہیں، دیکھا جائے گا. وہ مسئلہ لے کر آیا. جب پہنچا وہاں بادشاہ مولانا رضا علی خان کہنے لگے مولانا آپ کے مفتی نے تو اس کا جواب برعکس لکھ دیا ہے، یعنی ہم آئے تھے تحقیق کروانے، تحقیق یہ کی کہ یہ جواب غلط ہے، اپنا جواب لکھ دیا. آپ نے فرمایا خدا کے بندے وہ مفتی ہے، وہ لکھ سکتا ہے، تجھے اعتراض کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یار آپ دیکھتے تو صحیح. وہ کہنے لگے ساڈا مفتی جڑا جواب لکھ دے وہ صحیح لکھدا ہے. آپ نے مہر لگا کے دستخط کر دیا، لے جا کے دے بادشاہ کو. وہ وہاں پہنچا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتویٰ لے آیا ہے؟ اس نے کہا لے آیا ہوں. اس نے کہا بریلی شریف والوں نے تو حد کر دی ہے. انہوں نے کہا دلی والوں کا جواب غلط ہے، بریلی شریف والوں نے اپنا جواب لکھ کر دے دیا ہے. وہ کہنے لگا اچھا بلا مولوی ظہیر الدین کو، بلا مولوی سراج کو، بلا مولوی فصیح صاحب کو، ہاں جی بلا فلاں فلاں کو. آگے انہوں نے کہا مولوی ہو تو فتویٰ ہو رہے، بریلی شریف والا دا فتویٰ ہو رہے، انہوں نے صبح سچا کیڑا ہے، سچا کون ہے، ہم کس کے فتوے کو مانے؟ مولوی ظہیر الدین کہنے لگا بادشاہ ناراض نہیں ہونا، جواب یہی ہے جو بریلی شریف والوں نے دیا ہے. جب یہ کہا نا وہ کہنے لگا بریلی شریف والوں کا جواب ٹھیک ہے، اتنے مولویوں نے جو تمہارے مسئلے پر تحقیق پر دستخط کیے ہیں وہ کیا؟ وہ کہنے لگا میری عزت کی وجہ سے نا، چونکہ اکثر میرے شاگرد ہیں، تعظیم کی وجہ سے لوگوں نے مسئلے کی تحقیق ہی نہیں کی، انہوں نے دستخط کر دیے. لیکن بریلی شریف والے حق وہ لوگ ہیں وہ شخصیت کو دیکھ کر مہر نہیں لگاتے، مسئلہ دیکھ کر مہر لگاتے ہیں. اب وہ جو بندہ گیا تھا نا مسئلہ لکھوانے کے لیے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہاں.
کہنے لگا یہ اس کا فتوے کا جواب، یہ مسئلے کا جواب یہ مولوی طاہر نے نہیں دیا، اس نے کہا مولانا نقی علی خان نے دیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا اس کا جواب مولانا نقی علی خان نے بھی نہیں دیا، اس نے کہا پھر جواب مولانا رضا علی خان نے دیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے نہیں بادشاہ اس کا جواب رضا علی خان نے بھی نہیں دیا۔ کہا پھر کس نے دیا ہے؟ کہا 14-15 سال کا بچہ ہے، نام ہے احمد رضا، لکھتا ہے فتوے اور اس کو رد کر کے دوسرا جواب لکھ کے دیتا ہے، اور رضا علی خان کی تو احمد رضا پر آنکھ ہی بند ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ کہنے لگا واہ احمد رضا، سارے مولویوں نے پڑھنے پا دیتا ہی، ہاں جی، اور کاش تو میرے کھلو آندہ میں تیری زیارت تے کردہ، اور یار کسی طرح اس مفتی کو لے تو آؤ، میں دیکھوں تو صحیح اس کو ہے وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے کے لیے بادشاہ متمنی ہے، تمنا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس پیغام بھجوایا، اعلیٰ حضرت کہنے لگے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بادشاہوں سے ملنے کے لیے، جاؤ۔ ہاں جی، دادا جان کہنے لگے بیٹا کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے دادا جی اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، ورنہ احمد رضا کو بادشاہوں کے درباروں پہ چکر لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ہے احمد رضا، یہ امام احمد رضا۔ جب آپ گئے نا تو آگے بادشاہ نے آپ کے لیے ایک کرسی رکھی، کہتے سونے کی کرسی یا چاندی کی کرسی رکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آئے، سب سے ملے، مولوی پورے کھڑے ہو گئے، اسٹیج ممبر لگایا، بڑا پروٹوکول، بادشاہ بلا رہا ہے۔ ہاں جی، ہر ایک اپنے اپنی استطاعت کے مطابق پروگرام کرتا ہے۔ اس نے کہا یار بریلی شریف سے عالم آ رہا ہے، اس کی تعظیم توقیر کے لیے ہاں جی یہ ہم نے محفل کا انعقاد کیا، ہر خاص و عام کو دعوت ہے، بریلی شریف میں کم سن مفتی کی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہے تو آ سکتے ہیں۔ سب آئے، مجمع لگا ہوا ہے، جمع غفیر ہے، بادشاہ نے بلایا ہوا ہے۔ ہاں جی، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے۔ آج یہاں محفل دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں بھی موجود ہیں۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ہاں جی یہاں لوگ آ گئے، بادشاہ نے اعلان کیا ہوگا تو پھر کتنے لوگ آئے ہو گئے۔ قربان جاؤ احمد رضا تشریف لائے، آ کر نا نیچے بیٹھ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا احمد رضا سارا اہتمام ہی آپ کے لیے کیے، آپ ہی نیچے بیٹھ گئے ہیں تو پھر اوپر کون بیٹھے گا؟ آج محفل کا دولہا ہی نیچے بیٹھا ہے تو پھر اوپر کون بیٹھے گا؟ آپ کہنے لگے بادشاہ میں اوپر بیٹھ جاتا، لیکن جدھر تو بٹھا رہا ہے نا احمد رضا نے ادھر کوئی نہیں بیٹھنا، تو لے آیا ہے سونے کی کرسی یا چاندی کی کرسی۔ احمد رضا شریعت جانتا ہے، ایک انگوٹھی 4.5 ماشا ایک نگ والی پہن سکتا ہوں میں، شریعت کا حکم ہے، باقی سونا چاندی کڑے ہاں جی پیتل یہ مرد پر حرام ہے۔ وہ کہنے لگا واہ احمد رضا ایتھے بھی آ کے سامو شریعت سکھا گیا ہے۔ آج یہ ہے احمد رضا، واللہ دنیا سے جانے لگے، وقت بھی سال قریب آ گیا، 25 صفر المظفر کا دن ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے آ کے پوچھا استاد جی مسئلے پھنس گیا، بڑی پریشانی ہے، صبح سے چھان بین کر رہا ہوں، جواب نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا امجد علی ساڑھے ہوندے پریشان ہونے حالی مریا تے نہیں نا، میں پوچھ کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے حضور مسئلہ بڑا گھمبیر ہے، کتاب میں نے کھولی مسئلہ کوئی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ بتا، اس نے جب مسئلہ بتایا آپ کہنے لگے فلاں کتاب کے اندر فلاں ورقے پر یعنی فلاں صفحے پر فلاں لائن کے اندر میرا گمان ہے کہ مسئلہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے میں گیا، میں نے جا کے کتاب اٹھائی دور مختار، میں نے جب دیکھی تو کہنے لگا مسئلہ وہیں کا وہیں لکھا ہوا تھا، ویسے لکھا ہوا تھا جیسے اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا۔ کہتے ہیں موت سکرات کی حالت میں تھے، روح آدھی نکل چکی تھی، حاجی اعلیٰ حضرت اس وقت بھی مسئلے بتا رہے ہیں۔ جب مفتی امجد علی نے آ کر کہا کہ حضور جواب آپ نے درست دیا ہے، فلاں کتاب کے اندر فلاں صفحے فلاں لائن میں جواب مل گیا ہے، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ہنسنے لگے۔ پھر کہنے لگے امجد علی ایک بات بتاؤں تجھے، صبح ملنے کے لیے نا میرا پورا گھرانہ آیا، سب سے بڑی بیٹی آئی میرے پاس ملنے کے لیے، تو میں سوچتا رہا اس کا نام کیا ہے، سب سے بڑی بیٹی کا نام میرے ذہن میں امجد علی نہیں آیا۔ میں نے بڑی جد و جہد کی لیکن آنا بھی نہیں چاہیے تھا، بابا جی فرمایا کرتے تھے آنا بھی نہیں چاہیے تھا، پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں انہیں جانا،
کیوں کہ مسئلہ شریعت کا پوچھا ہے تو احمد رضا نے فوراً مسئلہ بھی بتایا ہے، کتاب بھی بتائی ہے، صفحہ بھی بتایا ہے، لائن بھی بتائی ہے۔ ہاں جی، شریعت کا مسئلہ پوچھا تو فوراً بتایا۔ اپنے گھر والوں کو پہچان کا معاملہ آیا، کہتے انہیں نہیں جانتا، شریعت جانتا ہے۔ یہ احمد رضا ایسے نہیں کہا، انہیں جانا۔ کسے جانا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں جی، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دنیا سے جو جاتے ہیں نا، ہاں جی، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں۔ لا یموتون ولا ینقلون من دار الی دار، فرمایا یہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب نے ان کی شان بیان کی، صفتیں بیان کی۔ خبردار، بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ ہاں جی، آپ نے کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی کہ آگے کہتے 1000 کتاب آپ نے لکھی۔ آپ کی ساری کتابیں چھاپنے سے فتاوی رضویہ جو لکھا، 30 کتابوں پر مشتمل فتاوی لکھا آپ نے۔ جب آپ نے فتاوی لکھا، لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی، وہ احمد رضا ہے کیا شے، یار سمجھ نہیں آتی۔ اتنا وقت احمد رضا کے پاس کہاں سے آیا، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ کر چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنا کمال کوئی نہیں، یہ نظر محمد مصطفیٰ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو شاد و آباد کرے۔ ہاں جی، ہم یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مختصر سی محفل تھی، اعلیٰ حضرت کے تعارف کے لیے بڑا وقت چاہیے، ان کے واقعات کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ واللہ بخدا وہ جب تیش میں آتے تو وہ کہتے کر رہے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندو، اس کی یہ جرت ہے کیا میں نہیں ہوں محمدی؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کہتے ہیں میرے سامنے کوئی حضور کی گستاخی کرے، ہاں جی کیوں کرے، میں محمدی نہیں ہوں، ہاں جی میں اس کو جواب نہیں دوں، کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ جب قلم اٹھائی تو کہتے چیخیں نکل گئی لوگوں کی۔ دولت المکیہ جا کر نہ حجاز میں لکھی، آپ کا شاگرد خلیفہ خاص کہنے لگا علی جا کتابیں تو ہے نہیں، حوالے کہاں سے لکھو گے؟ آپ نے فرمایا پتر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 13 صدیوں کی کتابیں احمد رضا کو حفظ ہیں۔ ایسے احمد رضا ہو رہی ہے یار، ایسے چرچے ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہاں جی، بہت کچھ کتابیں، بڑے علوم لکھے گئے واللہ بخدا، لیکن آج مولویوں کو فتوے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار فتاوی رضویہ والے نے کیا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں پھر سب کا موقف یہی ہے، کیونکہ احمد رضا کا موقف یہی ہے۔ گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں۔ آج نعتیہ کلام آپ نے لکھا، عشق و محبت میں ڈوب کر کلام لکھا۔ جب آپ کے کلام کو مولانا حسن رضا خان لے کر گئے نا چیک کرانے کے لیے، آگے سے وہ کہنے لگا اتنا بڑا شاعر ہے، اتنا بڑا عاشق ہے، مقطع نہیں لکھا۔ اس نے کہا عاجزی کے طور پر مقطع نہیں لکھا۔ وہ کہنے لگے میں لکھ دوں مقطع؟ مولانا حسن رضا خان سے کہنے لگے میں لکھ دوں، میں مقطع لکھ دوں؟ انہوں نے کہا آپ لکھ دیں۔ آپ مقطع یعنی آخر میں مقطع نام لکھا جاتا ہے، آخری جو شعر ہوتا ہے اس میں۔ وہ کہنے لگے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ وہ باتیں کرنے والے تو بڑے بڑے آئے، لیکن احمد رضا جڑیاں سخن تے لکھیاں نا، یہ جیاں سخن کسی نے نہیں لکھیاں، ایسی باتیں کسی نے نہیں لکھی۔ ہاں جی، ایسی کی لکھی کسی نے نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہا جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے۔ ہم تو سمجھتے تھے احمد رضا صرف تقریر کرتا ہے، ارے یار ہمیں تو پتہ چلا یہ تحریر بھی کرتا ہے۔ اچھا ہم نے سمجھا صرف تحریر کرتا ہے، پتہ چلا یہ عام تحریر نہیں کرتا، یہ تو فتوے بھی لکھتا ہے۔ اچھا پتہ چلا فتوے لکھتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، گستاخوں کا رد بھی کرتا ہے۔ کہا صرف گستاخوں کا رد کرتا ہے؟ کہا نہیں، یہ تحریک آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے بھی واز کرتا ہے۔ انہوں نے کہا صرف گفتگو کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دو قومی نظریے کا بھی درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بس، کہا نا احمد رضا حضور کی نعتیں بھی لکھتا ہے۔ آج ہدایہ کے بخشش جیسی کتاب لکھ ڈالی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔